بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر ہی لیے ہوئے واپس گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 61، 62 اور 63۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس سے پچھلی آیات میں بھی اور اگلی آیات میں بھی اور یہاں بھی یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں چند ایک یہودی، اور یہ نبی علیہ السلام کے سامنے اظہار کرتے ہیں، قالوا آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اسلام قبول کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، یہ نبی کی مجلس میں دل میں کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس گئے۔ زبان سے جھوٹ بول رہے کہ ہم مسلمان ہوئے۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو یہ اپنے دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی اکثریت گناہوں میں، ظلم و زیادتی میں، حرام کھانے میں بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہت ہی برا کام ہے جو یہ کیے ہوئے۔ اکثریت تو ان کی ہے۔ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت، ان یہودیوں میں علماء بھی موجود ہیں، مشائخ بھی موجود ہیں، پیر بھی موجود ہیں۔ انہوں نے کیوں نہ ان کو گناہ کی باتوں سے روکا، حرام کھانے سے ان کو کیوں نہ منع؟ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے یہ علماء اور مشائخ جو یہ حرکت کرتے ہیں کہ حق گوئی سے کام نہیں لیتے، برائیوں سے ان کو منع نہیں کرتے، یہ بہت برا کارنامہ ہے جو وہ انجام دیتے ہیں۔ برائیوں سے روکنا
آپ انبیاء کرام کی پوری تاریخ پہ غور کر کے دیکھیں، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دنیا میں بھیجا جب ان کی قوموں میں گناہوں کی کثرت، گمراہی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت ہی جہالت۔ تو اللہ کے سچے نبیوں نے آ کر ان بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح کی پوری کوشش کی۔ اس کوشش میں اکثر انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے اچھا سلوک بھی نہیں کیا، انبیاء کی توہین کی، ان کو مارا پیٹا، زخمی کیا، بلکہ قرآن یہودیوں کے بارے میں کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق نبیوں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان قوموں کی اصلاح اللہ تعالیٰ کو ہر زمانے میں مطلوب رہی ہے، ان زمانوں میں نبیوں کے ذریعے سے اور انبیاء کے بعد نبیوں کے سچے پیروکاروں کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وہم غالبون، کہ میری امت میں چند لوگ ایسے رہیں گے جو حق پر جمے رہیں گے، ان کو نیست و نابود کرنے والے نیست و نابود نہیں کر سکیں گے، اور انہی کا کردار کا غلبہ دنیا مانے گی۔ یہ حدیث تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں بخاری سے لے کر دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یعنی ایسے لوگ نبی علیہ السلام کی امت میں موجود رہیں جو حق گوئی سے کام لیں گے، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جائے، کوئی ان میں اپنے زمانے میں ایسا اٹھے گا جو بگڑے ہوں کو سدھارنے کی کوشش کرے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر 100 سال کے بعد دین اسلام کے اندر جو تبدیلیاں پیدا کر دی جائیں گی، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مجدد کو ضرور پیدا کرے گا جو اس کے دین کے اندر بگڑی ہوئی چیزوں کی اصلاح کرے، جس طرح نبی اپنی اپنی قوموں کی اصلاح کرنے کے لیے آتے رہے، نبی علیہ السلام کی امت میں بھی قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو اصلاح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ اکثریت جو ہے وہ انسانوں کی وہ نہ تو اتنی عالم ہوتی ہے نہ اتنی زیادہ باعمل ہوتی ہے، میجارٹی بس ایسی ہی ہوتی ہے۔ سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ جَاهِلُونَ، اکثریت اور میجارٹی جاہلوں کی ہوا کرتی ہے۔ ان کی اصلاح کے لیے یہ تھوڑے لوگ، کبھی فرد واحد، کبھی 2-4، کبھی چھوٹی سی جماعت، ہر زمانے میں ہر ملک میں اٹھتی رہی ہے
اور اٹھتی رہے گی۔ یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی نبی علیہ السلام کی امت میں جو بگاڑا چکا تھا اس کی اصلاح کے لیے ایک شخص کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ عام طور پہ یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ وہ تو بچے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ان کے بچوں کی کہانیاں زیادہ مشہور ہیں بچپن میں، لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس وقت وہ میدان کربلا میں اترے تھے اس وقت وہ بچے نہیں تھے۔ اس وقت جتنے صحابہ کرام موجود تھے روئے زمین پر، سب سے زیادہ علم دین رکھنے والا، سب سے زیادہ شریعت کو سمجھنے والا، جس کی رگوں میں نبی علیہ السلام کا خون دوڑتا تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا تھا، وہی میدان میں اترا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں جی اتنے صحابہ کرام موجود تھے وہ کیوں نہیں اٹھے، ان کو کیا پڑی تھی؟ بھائی بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے جن شرائط پر مکے والوں سے معاہدہ کیا تھا، صرف نبی کے ذہن میں وہ دور اندیشی کی بات تھی، باقی سارے صحابہ کرام ان شرائط کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر جیسے شخص گھبرائے ہوئے کہہ رہے تھے السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ کیوں دب کر کفار مکہ سے شرائط قبول کی جا رہی ہے؟ 1400 صحابہ میں سے، جن میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، سارے بڑے بڑے صحابہ، لیکن ایک ہی نبی کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ان شرائط پہ صلح کرنا جو ہے اس کے دور رس نتائج نکلے۔ یہاں تک صحابہ بد دل ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو بھئی یہیں قربانیوں کے جانور جو لائیں قربان کر ڈالو، آئندہ سال ہم عمرہ کر لیں گے۔ کوئی صحابی نبی علیہ السلام کی بات نہیں سن رہا، سارے بیچارے ناراضگی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کیوں کافروں سے دب کے صلح کی جائے۔ بالآخر نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے فرمایا حضور آپ خود اپنے ہاتھ سے اپنا جانور ذبح کریں تو یہ صحابہ خود کر دیں۔ حضور نے جب ایسا کیا تو پھر سارے صحابہ نے قربانی جانور قربان کر دیا۔ یہ کہنا کہ جی وہاں وہ بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھے، وہ بھی ان کو کیا پڑی تھی؟ بعض دفعہ بات ایک ہی شخص کے ذہن میں آتی ہے، باقی کسی کی آتی ہی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، کچھ لوگ مرتد ہوئے، وہ کہنے لگے جی نماز روزہ تو کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر نے خلیفہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص زکوٰۃ کے مال میں سے ایک رسی بھی دیا کرتا تھا اس کو دینی پڑے گی، ورنہ میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ حضرت ابو بکر نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ سارے صحابہ موجود تھے، عمر بھی موجود تھے، عثمان علی بھی موجود تھے، سارے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ حضرت عمر گھبرائے ہوئے کہتے تھے اے ابو بکر ان لوگوں سے جنگ لڑو گے جو لا الہ پڑھتے۔ بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا فرد واحد پوری امت میں کھڑا ہوا۔ اس نے منبر پر کھڑے ہو کر جب قرآنی آیات پڑھی، احادیث پڑھی، سب کے دماغ کھل گئے کہ واقعی
पांचों अरकान इस्लाम में से एक भी रुकन इस्लाम का इनकार करने वाला काफिर होता है और उसके खिलाफ ऐलान जारी। सारे सहाबा को हजरत अबू बकर की बात माननी पड़ी, वरना एक ही साहबी के पास जेल में बात आई थी, बाकी साहबियों के क्यों नहीं है? कितने ही ऐसे वाकयात। मरवान ईद का खुतबा देने के लिए मिंबर पर चढ़ के बैठ गया मदीना के बाहर मैदान में। सहाबी रसूल ने खड़े होकर कहा कि तूने ये खिलाफे सुन्नत काम किया है। नबी अलैहिस्सलाम पहले नमाज पढ़ाया करते थे ईद की, बाद में खुतबा दिया करते थे। वहां सहाबा मौजूद थे, सहाबा की औलादें भी मौजूद थी। किसी को जुर्रत नहीं हुई थी, सिर्फ एक ही सहाबी को जुर्रत हुई, जिसने खड़े होके ये हक कोई का हक अदा किया। इसलिए यह कहना कि सिर्फ इमाम हुसैन क्यों उठे, बाकी क्यों नहीं, ये उस बात की दलीलें हैं कि जो खिलाफत और मुलूकियत के दरमियान फर्क था वो सिर्फ इमाम हुसैन को समझ आ रहा था, बाकी किसी को आ ही नहीं रहा। या आ रहा था तो वो खामोशी से उस हदीस की बुनियाद पर कि चलो जी हम दिल में तो बुरा समझते हैं। इसलिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और कुर्बानी जिनको समझ आती है वो तो इंतहा दर्जा की समझ है, जिनको समझ नहीं आती वो परेशान होते हैं कि जी खाम का क्या जरूरत सी सारा खानदान मरवा दिया थोड़े से लोग ले जाकर, इतनी पावरफुल हुकूमत के मुकाबले। हजरात इमाम हुसैन अपनी मर्जी से नहीं गए। ये सही हदीस सिलसिलातुल अहादीस सहीहा में अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह लेके आए हैं। अन उम्मुल फद्ल लुबाबा बिन्त हारिस इन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ालत या रसूलल्लाह इन्नी रायतु हुल्मन मुनकरन अल-लैला। उम्मे फजल कहती हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। मैंने अर्ज किया अल्लाह के रसूल गुज़श्ता रात मैंने एक बुरा ख्वाब देखा है। आपने पूछा क्या है? कालत इन्नहु शदीद, कहने लगी बहुत बुरा। काला मन हुआ, आपने पूछा है क्या? कालत रअयतुका अन्ना क़तअतम मिन जसदिक क़ुत्तिअत व वुदिअत फी हिजरी। उम्मे फजल नबी अलैहिस्सलाम की चची थी, हजरत अब्बास की बीवी थी। कहने लगी रात ख्वाब में मैंने ये देखा है कि आपके जिस्म का एक टुकड़ा काट कर मेरी गोद में रखा गया है। फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयत खैरन, तूने बेहतरीन चीज देखी है। तालिदु फातिमा इंशाअल्लाह गुलामन, मेरी बेटी फातिमा इंशाअल्लाह एक बेटा जन्म देगी। फ़यकून फी हिजरिक, ऐ चची जान वो तेरी गोद में आएगा। फ़वलदत फातिमातुल हुसैन, बिलाखिर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इमाम हुसैन को जन्म दिया। फ़कान फी हिजरी, वो मेरी गोद में आया। उम्मे फजल का कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे हुजूर ने फरमाया। फ़दख़लतु यौमन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं फिर हुजूर के यहाँ हाजिर हुआ। फ़वदअतुहु फी हिजरिही, मैंने उस बच्चे हुसैन को हुजूर की गोद में रखा। सुम्मा हानत मिन्नी इल्तिफाता, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया।
فَإِذَا عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، جب میں نے غور سے دیکھا تو نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا۔ قالت فقلت یا نبی اللہ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ، میں نے پوچھا اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا ہوا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری؟ قال اتانی جبریل علیہ السلام، آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آیا ہے، فاخبرنی، جبریل نے بتایا ہے، ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی، جبریل نے بتایا۔ فقلت ھذا، میں نے پوچھا اس بچے کو قتل کرے گی؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، جبریل نے تو وہ کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کے مجھے دی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی جو سچی اوتھینٹک حدیث ہے، یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ جبریل اپنے آپ تو نہیں آتے تھے، ان کو تو خدا بھیجتا تھا نبی پر، اور جس بات کی خبر جبریل خدا کی طرف سے خدا کے پیغمبر پہ لے کے آیا، وہ افسانہ ہوگا، وہ جھوٹ ہوگا؟ اس سے بڑا سچ کوئی نہیں ہے۔ امام حسین کے بعد اگر کوئی ان کی شہادت پہ روتا ہے اس کو کہتا ہے یہ برا کام کرتا ہے، اور نبی تو اس کے شہادت سے پہلے رو رہے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری کہ میری امت اسے ظالمانہ طور پہ قتل کرے گی، حتیٰ کہ جبریل کو مٹی لا کے آپ کو دے دیتے۔ اس حدیث کی روشنی میں کوئی شخص یہ کہے کہ امام حسین نے وقت کی حکومت کی بغاوت کر کے اچھا نہیں کیا تھا، وہ شخص انتہا درجہ کا جھوٹا بے ایمان آدمی ہے، کیونکہ خدا نے ان کی تقدیر میں شہادت لکھی ہوئی، جس کی خبر ان کی پیدائش پر ہی نبی کو بتا دی گئی۔ ان کی شہادت کی خبر سن کر نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ یہ صحیح احادیث سنا، میں تاریخ نہیں سنا، تاریخ کا خانہ خراب ہوا، میں آپ کو بتاؤں۔ ابن خلدون کو آپ لوگ پڑھتے ہیں، بڑا مورخ ہے، اس خبیث شخص نے یہ لکھا ہے کہ امام حسین دنیاوی طور پر ہار گئے ہیں، دینی طور پر جیت گئے۔ ایسے مورخوں کو ہم کیا کہیں جو بنو امیہ کے تنخواہ دار تھے، ان کے وظیفے کھانے والے، ان کے زیر سایہ بیٹھ کے تاریخیں لکھنے والے مورخوں کی اکثریت اسی طرح تھی۔ کوئی دیانت ان لوگوں نے کام نہیں لیا، اتنا تاریخوں کے اندر جھوٹ لکھا ہے، اتنا جھوٹ لکھا ہے، سچائی ڈھونڈنا مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے، ایمانداری سے بطور مسلمان کے ہمارے ذہنوں میں یہ بات پختہ رہنی چاہیے کہ سب سے زیادہ اوتھینٹک سورس آف اسلام جو ہے وہ قرآن پاک۔ قرآن پاک اس لیے سب سے زیادہ مستند و معتبر ہے کہ اس میں اللہ نے خود کہہ دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن قیامت تک محفوظ ہے، اور قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک
نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث ہیں، جھوٹی اور ضعیف اور موضوع حدیثیں نہیں، صحیح احادیث۔ کبھی آپ محدثین کے کردار کا مطالعہ کریں، پتہ چلے گا خداوند عالم نے محدثین کا گروہ دنیا میں اپنے پیارے نبی کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے اتنا عظیم الشان یہ گروہ پیدا کیا تھا محدثین کا۔ مارے کھاتے رہے محدثین نے حدیث رسول کی خاطر، مارے کھائی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، جیلیں برداشت کی ہیں، کافروں کی نہیں، اپنوں کی، مسلمانوں کی، مسلمان حکمرانوں کی، جن کو ہم بڑا ہیرو بنا کے پیش کریں۔ ان کے یہ کرتوت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جو دین کا اتنا بڑا خادم، ان کو اس وقت کے ظالم حکمرانوں نے زہر دے کے مارا تھا، زہر کا پیالہ پیش کیا۔ امام صاحب نے کہا مجھے پتا اس میں کیا ہے، لیکن میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں خودکشی کروں، میں خود نہیں پی سکتا۔ ان ظالموں نے امام صاحب کو زمین پر گرا کر ان کے منہ میں زبردستی وہ زہر کا پیالہ ڈالا تھا۔ یہ ڈالنے والے کافر نہیں تھے، ہندو نہیں تھے، عیسائی اور یہودی نہیں تھے، مسلمان تھے، ہمارے حکمرانوں کی طرح کلمہ پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، مفتی سرکاری ان کے پاس، قاضی سرکاری ان کے پاس، سارا کچھ چلتا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا بھی یہی حشر ہے، جو بھی حق کو ان ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہوا اس کا یہی ہے حشر۔ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بنو امیہ کے حکمران اور ان کے مفتیوں مولویوں نے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی ایسی باتیں ڈالی۔ دیکھو جی قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، یعنی حکمرانوں کے نیچے لگانے کے لیے، چاہے ظالم ہوں، بدکار ہوں، فاسق و فاجر ہوں، بس ان کی بات مانتے ہیں، حدیثیں سناتے رہے، امیر کی اطاعت ضروری ہے، خلیفہ کی اطاعت ضروری ہے۔ بھئی خلیفہ ہو تو اس کی اطاعت ہو، خود خدا کے باغی مسلمانوں کو کہتے ہیں ہمارا حکم مانو، کیونکہ تمہیں حکم دیا گیا امیر کی اطاعت۔ ہمارے اس گزشتہ زمانے کے بہت بڑے عالم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جو انگریزوں سے ہندوستان میں اتنا ٹکرائے، ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا، اور حتیٰ کہ ان کی بیوی فوت ہوئی۔ گاندھی تک نے کہا تھا کہ مولانا سرکاری قانون موجود ہے، آپ بیوی کے جنازے میں جا سکتے ہیں، درخواست دیں تو اجازت مل جائے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی بیوی کے جنازے میں جانے کے لیے کافروں سے درخواست نہیں کی، جنازے میں نہیں گئے، وہی جیل میں بیٹھ کے ان کو رو لیا یا دعائیں کر لی، کیونکہ ان کو ان سے محبت بہت تھی۔ ان کے خطوط کبھی پڑھتے تھے، غبار خاطر میں ان کے خطوط میں۔ خیر، ابوالکلام لکھتے ہیں ہر دور میں صرف چند نفوس عالیہ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کا قدم ہمت امتحان گاہ مصائب و مہالک سے آگے بڑھ کر وہاں تک پہنچتا ہے
اور اپنے دور کے سب سے بڑے عمل حق کو انجام دے دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ہر دور میں ہوتے ایسے لوگ صرف چند ہیں، سارے نہیں ایسے۔ فرماتے ہیں ہر زمانے میں علماء بڑے ہوتے ہیں، مشائخ بڑے ہوتے ہیں، مسجدیں بہت ہوتی ہیں، مدرسے بہت ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹوانے والا، پھانسی کے تختے تک پہنچنے والا کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اس لیے یہ توفیق کسی کسی کو ملتی ہے، ورنہ علماء سو ہر زمانے میں موجود رہے۔ میں ابھی تفسیر دیکھ رہا تھا نعیمی، مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ علماء کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: علماء شیطانی، علماء نفسانی، علماء ربانی۔ علماء شیطانی وہ ہوتے ہیں جو اپنے بد عملوں کے ذریعے سے دنیا کو بے دین بناتے ہیں۔ اس کی مثال سلمان رشدی جیسے لوگ ہیں، علم ہے ان کے پاس، لیکن لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، جس کا حوالہ ملالہ یوسف زئی نے بھی اپنی کتاب میں دیا ہے، اس کی تعریف کرتے ہوئے۔ دوسری قسم علماء نفسانی کی ہوتی ہے، جو دین کے ذریعے سے دنیا کماتے ہیں۔ ایسے علماء ہمارے پاکستان میں کمی نہیں ہے ان کی، آپ جانتے ہیں وزارتیں ان کے پاس، محلات میں رہتے ہیں، پجاروں گاڑیاں ان کے نیچے، ہر وقت حکومتوں میں گھسے رہتے ہیں۔ یہ ہے علماء نفسانی، دین کو بیچ بیچ کر دنیا کماتے ہیں۔ تیسرے ہوتے ہیں علماء ربانی، جو حقیقت میں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ نائب رسول ہوتے ہیں، وہ دنیا کو حکایت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ٹی ویوں پہ جا کے زرق برق کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے علم کا روب نہیں چھپاتے، وہ کہیں کونوں خدروں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں بعض دفعہ دنیا جانتی بھی نہیں ہے، لیکن جہاں جہاں دین کو قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے علماء آگے بڑھ کے اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، لیکن ہوتے وہ تھوڑے ہی، ہر زمانے میں ہوتے تھوڑے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان یہودیوں کے عالموں اور پیروں نے کیوں نہ روکا ان کو گناہ کے کاموں سے، حرام کھانے سے۔ امام حسین جب نکلے تھے، وہ نبی علیہ السلام کا نواسا تھا، جس کے رگوں میں حلال کا نبوت کا خون گردش کرتا تھا، وہی جرأت کر سکتا تھا اس طاقتور حکومت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اپنے 72 خاندان کے لوگوں کو پیش کر کے ذبح کروا دیا، دنیا کو بتا دیا کہ کبھی ظلم کے سامنے جھک کے نہیں جینا ہے۔ چاہے ہم تو کہتے ہیں نبی کا وہ صحابی کا بیٹا تھا، تابعی تھا، فلاں تھا، ٹمکان تھا۔ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو، جس نے خاندان نبوت کا خاتمہ کر کے وہ ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیرو تو وہ ہے جو نبی کا نواسا ہے۔ مجھے افسوس ان مسجدوں اور مولویوں پر بھی ہے جو محرم کے دنوں میں مسجدوں میں خطبہ امام حسین پہ نہیں دیتے، مجھے افسوس ان پر بھی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو یہ ہوتی تھی، امام حسین اگر نظر نہیں آتے تھے بچپن میں تو ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے تھے کہاں ہے میرا بیٹا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کو اپنے گلے سے لگاتے تھے، کندھے پہ بٹھاتے تھے۔ سجدے میں اگر وہ اوپر چڑھ جاتا تو سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ لوگ محبت سے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں گھروں کے اندر 4 دیواری میں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین سے محبت کی ہے سرے عام. گرتے پڑتے حسن و حسین جب آئے آپ خطبہ دے رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فوراً ممبر سے اتر کر جا کے بچوں کو اٹھایا، کندھے پہ بٹھایا اور ممبر پہ لا کے بٹھایا. یہ واقعہ صحیح حدیث، سارے لوگوں کو دکھایا کہ یہ گرنے پڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ کندھوں پہ اٹھانے کے قابل ہیں. ورنہ نبی علیہ السلام کسی بھی صحابی کو کہتے ذرا بچوں کو پکڑ لو، جیسے ہم لوگ کر لیتے، خطبہ روک کے خود اتر کر ان کو اٹھایا. ان باتوں سے سمجھ نہیں آتی کہ ان کی اہمیت کیا. پھر نیچے نہیں بٹھا دیا لوگوں کے ساتھ، ممبر پر کیوں بٹھایا؟ ان باتوں سے سمجھ نہیں آتی کہ ان کا مقام کیا. اس لیے نبی علیہ السلام کی ہم ویسے تو آیتیں بڑی پڑھتے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ. رسول نے کیا دیا؟ حسین کو چومتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، کندھوں پہ اٹھاتے تھے، وہ نظر نہیں آتا، ڈھونڈتے پھرتے تھے. آج ہم مسجدوں میں اس کا ذکر نہ کریں، اس کا ذکر ہی غائب کر دیں. شہادت عمر فاروق پہ خطبے ہو رہے ہیں، شہادت عثمان پہ خطبے ہو رہے ہیں. شیعوں کی زد میں اہل بیت کا جن مسجدوں میں تذکرہ نہیں ہوتا وہ ظالم ہیں، ان کو اہل بیت سے بغض ہے، ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ نبی نے تو فرمایا تھا جو رسول تمہیں دے وہ لے لو. رسول تو انہیں چومتا رہا ہے، رسول تو انہیں کندھوں پہ اٹھاتا رہا، رسول انہیں گم پا کر اپنا ڈھونڈتا پھرتا رہا ہے. ہم اس کا ذکر ہی غائب کر دیں، تذکرہ نہ کریں، یہ ظلم ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں شہادت حسین سمجھنے کی توفیق نصیب کرے، یزیدی نہ بنے. یزید لعنتی کا جو حشر ہونے والا ہے قیامت کے دن، سارے محدثین نے اس بات پر اتنا زبردست لکھا، بلکہ محدثین کا آپ کمال دیکھیں. سارے محدثین، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، جتنے محدث ہیں، ایک محدث نے بھی وہ حدیث کبھی اپنی کتاب میں درج نہیں کی جس حدیث میں راوی یزید آتا ہے. جس حدیث میں بھی یزید کا نام آیا انہوں نے حدیث کو پلٹ کے پڑھا ہے. مکمل بائیکاٹ کیا ہے محدثین نے یزید کی روایات کا. اس لیے میرے دوستو، حب اہل بیت، امام حسین سے دلی محبت، یہ خدا سے مانگیں، ورنہ قیامت کے حشر میں پتہ حضور نے فرمایا جنت میں علی، حسن و حسین اور فاطمہ ایک ہی محل میں ہوں گے. صحیح حدیث. اگر حضور کا جنت میں ہمارا داخلہ ہو گیا خوش قسمتی سے اور حضور کی زیارت کرنے ان کے محل میں جائیں گے تو وہاں تو یہ جن سے اگر بغض رکھا ہوا حسن و حسین سے وہ تو وہاں موجود ہوں گے، وہ مستقل وہاں رہیں گے. ہم تو زیارت کر کے حضور کے اپنے واپس گھروں میں آ جایا کریں گے، وہ مستقل وہاں حضور کے محل کے باشندے ہوں گے. اپنے دلوں میں اگر معمولی میل بھی ہے اہل بیت کے بارے میں نکال لے، ورنہ اس محل میں حضور کی بھی زیارت نصیب نہیں ہوگی. باقی دعوانا ہے